سورہ طٰہٰ پڑھی ان کی بہن نے، اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے، ہمیں کیوں نہیں سمجھا. آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں گے تو پتہ چلے گا سورہ طٰہٰ کا اثر کیسے ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے نا پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں کہ انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ سنی تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ قرآن کا ایسا اثر تھا. یہ واقعہ آدھا ہے. اوکے جی سر. غور سے سمجھے اس بات کو. جی سر. حضرت عمر بن خطاب کا اسلام اصل میں پری ڈٹرمن کیا گیا ہے کافی پہلے سے. اس واقعے سے بہت پہلے ان کو پتا اندر اسلام داخل ہو چکا ہے کب کی، اور وہ تبھی پتہ چلے گا جب سیرہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے. اور میں حضرت عمر کے اسلام لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. اور مثال میں وہ پکڑ رہا ہوں جو کہ آپ نے دی ہے، اور وہ مثال اتنی پرٹیننٹ ہے نا تاکہ آپ کو پتہ چلے. حضرت عمر بن خطاب خود کہتے ہیں، اب یہ سائیکالوجی سمجھیں، حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، عرب کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں، کس اینگل سے دیکھتے تھے وہ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں بہت شراب پیتا تھا، اتنا کہ شاید ہی عرب میں کوئی اتنی شراب پیتا ہو. ایک دن میں نیچے گیا ہوں شراب پینے بازار میں، ایک پب میں، شراب خانے میں، تو وہ چھٹی پہ بند تھا. کہتے یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس کا مطلب ابھی نشے میں نہیں تھے، کوئی شراب نہیں پی تھی، پینے گئے تھے اب یہ کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، ابھی پوری طرح وہ ہوش میں تھے. کہتے میں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو یہ پب بھی بند ہے تو میں کیا کروں. تو پھر میں نے کہا اچھا یار چل، اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک واقعہ ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ میں پھر جا کے کعبے میں جا کے تھوڑی عبادت ہی کر لیتا ہوں. کعبے میں بت پڑے ہیں نا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابھی، ٹھیک ہے، بہت پرانا واقعہ ہے. رات کا ٹائم تھا، کعبے میں کوئی بھی نہیں تھا. اچانک حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور عبادت کر رہا ہے. یعنی کہتے رات کے وقت ایسے تو نہیں نظر آتا. تو کہتے میں نے دور سے دیکھنے کی کوشش کی کون ہے، تو تھوڑا سا قریب گیا ہوں تو ایک دم میں نے پہچان لیا کہ یہ تو محمد ہے، اور اس وقت تک کو نبی علیہ السلام کے شدید دشمن ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب کی نفسیات دیکھی. کہتے کہ میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا پڑھتا ہے. میں نے سننا ہے یہ جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو جادوگر کہتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، میں بھی تو سنوں یہ کیا ہے، what is he saying. تو کعبے پہ نا لحاف جو تھا نا کعبے کا، اس کعبے کے لحاف کے پیچھے کہتے میں نے چھپا لیا اپنے آپ کو، اور سرکتا میں آپ نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ گیا ہوں. نبی علیہ السلام کو نہیں پتا رات کا ٹائم ہے، کعبے کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھے اور حضرت عمر لحاف کے پیچھے آئے کھڑے ہو. اور حضرت عمر نے غور سے سننا شروع کر دیا. آپ کا سوال یاد رکھیے گا، آپ نے سوال کیا پوچھا ہے کہ قرآن پاک کس طریقے سے اثر کرتا ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں، اوکے. حضرت عمر ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. اتنا بڑا مسئلہ کہ ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں سمجھ آتا. اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے سننا شروع کر دیا کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ نیچے واقعہ کیا ہو رہا ہے. اور نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کی. علماء کرام نے لکھا ہے، مودودی صاحب نے لکھا کہ حاقہ اس وقت نازل ہوئی ہے، نازل ہونی شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے سورہ حاقہ شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یار کیا ردم ہے. خود لکھتے ہیں وہ کہ کیا ردم کا مطلب ہے کیا میٹر ہے، میزان ہے اس پورے کے پورے شعر کا. جو انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی لوگ پھر اسی لیے فریفتہ ہیں محمد پہ کہ کیا شاعر آدمی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیت آئی کہ کسی شک میں رہنا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میں پیرافریز کر رہا ہوں آیت کو تاکہ آپ کی نفسیات پہ عمل کر سکوں. میں مطلب کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، آیت کا ترجمہ ایسے نہیں، میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت عمر ایک دم کہتے ہیں میں ششتر رہ گیا کہ یہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے دل میں کیا بات آئی. میں نے بولی تھوڑی ہے، میں نے تو کچھ بولا ہوتا تو میں کہتا کہ کان سے سن لیا ہے اور محمد نے بھی اس کا جواب دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی شاعر کا کلام نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں شوق میں چلا گیا اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر پرمیوٹیشن رن کی، کہتے میں نے ہر چیز سوچی کہ کیسے محمد کو پتہ چلا، اور پھر کہتے میں نے کہا اس کا مطلب ہے شاعر نہیں ہے، یہ کاہن ہے، کیونکہ کاہنوں کو پتا ہوتا ہے کہ اندر وسوسہ کیا چلتا ہے، ڈالتے کیسے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ میں بھی پیرافریز ہی کر رہا ہوں کہ تو کیا سوچ رہا ہے، شاعر کا کلام تھا؟ نہیں ہے شاعر کا کلام۔ اب کیا تو سوچ رہا ہے کہ کاہن کا کلام؟ تو یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو پھر میں اس وقت اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یاد رکھیے گا حضرت عمر شراب پینے نکلے ہوئے ہیں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب اسلام میں نہیں آیا ہوا ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا، اور ابھی ہوش میں ہے کیونکہ شراب کھانا بند ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ واقعہ جب ہوا تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا حملہ کرنا تھا، کیا نقصان پہنچانا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے پھر ڈر کے واپس سرکہ اور کعبے کے واپس الٹی طرف آیا، لحاف کے پیچھے سے نکلا اور دوڑ لگا دی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام کا اصل میں واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں واقعہ ہے؟ کیونکہ حضرت عمر نے خود بتایا ہے۔ اب پاکستان کے اندر حضرت عمر کے اسلام لانے کا یہ واقعہ پتہ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ کیونکہ پاکستان کی نفسیات میں یہ جب شراب لفظ لکھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نہ کر دینا، یہ نہ کر دینا، عوام شراب پہ تل جائے گی۔ ان لوکل شودر کنورٹڈ مسلمانوں کی نفسیات کام ہی ایسے کرتی ہے۔ عرب کس طرح کھل کے بیان کرتا ہے اپنا حضرت عمر بن خطاب اپنا ہی واقعہ کھل کے بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ چھپا دیا ہوا ہے۔ ہم نے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ آپ کو پتا 35-36 اس طرح کے وجوہات ہیں جو میں نے پوچھی ایک پاکستان کے ٹاپ عالم سے کہ یہ والا واقعہ کیوں نہیں بتاتے، تو انہوں نے بتایا اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور میں نے کہا یہ 35 مسئلے سائڈ پہ کریں، اور جو اصل میں مسئلہ آپ نے کر دیا وہ آپ نے بتایا نہیں، کہ آپ نے عرب کی نفسیات چھپا دی اور پاکستانی نفسیات میں اسلام فٹ کرنے کی کوشش کی آپ نے۔ سوچیں نا صحیح، عام بندہ سوچتا ہے کہ سورہ طٰہٰ پڑھی ان کی بہن نے، اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ ہم پڑھ کے تھک گئے، ہمیں کیوں نہیں سمجھا؟ آپ پورا کانٹیکسٹ بتائیں گے تو پتہ چلے گا سورہ طٰہٰ کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں خود دور کرتے ہیں یہ 2 نمبر بابے میں، اسلام سے دور، نفسیات کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں، جبکہ اسلام جیسے بکر خوشاب میں آیا تھا۔ جس جگہ کی نفسیات، جس جگہ کی سائیکالوجی، وہاں کی کلچرل سائیکالوجی وہ سمجھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کس طریقے سے ایک مشن کے اندر داخل ہوئے اور پوری دنیا کو فتح کر کے چلے گئے۔ وہ سائیکالوجی آف دا عربین کلچر کس طریقے سے ہارنس کی نبی علیہ السلام نے۔ پاکستانی اسی لیے کبھی آج تک موومنٹ نہیں کر، دیکھ لینا وہ جلسے ہو رہے ہیں، 6 دن بعد کیا کریں گے لوگ؟ سائیکالوجی کے اندر ویکنس ڈالتے ہیں، ہم ایک کنفیوز قسم کی سائیکالوجی ڈالتے ہیں ہر ایک کے اندر۔ پھر وہ بندوں کے خلاف تو ہم کر لیں گے ٹو لگانے میں، ساس بہو کو تو مار دے گی، نند بھابھی کو تو مار دے گی، بھائی کو تو بزنس پارٹنر کو تو مار دے گا، مگر مسلمان شیطان کو نہیں تابع کرے گا، مسلمان شیطان کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا، مسلمان گناہ کے خلاف لڑائی نہیں کرے گا، مسلمان نظام کے لیے لڑائی نہیں کرے گا۔ بیکاز سائیکولوجیکل اینگل کیا دیا ہوا ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں نے اپنی نند کو پچھاڑ دیا، میں نے اپنی ساس کو پچھاڑ دیا، میں نے اپنے دوستوں کو پچھاڑ دیا، میں نے اپنے باس کو پچھاڑ دیا۔ ریئلی یہ ہے تمہاری مسلم آئیڈینٹی؟ تبھی تو تمہارے گھر سے بہنیں اٹھا کے لے کے امریکہ، ٹھیک ہے، تمہارے ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو بیچ دیا مشرف نے۔ سوچو نا صحیح، کیوں ہم نے کیا کیا؟ یو نو واٹ، اس کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو۔ واٹ آئی ایم سیئنگ از you need to find out where the root of the problem is, and the root of the problem according to my Prophet ﷺ کہ نفسیات کیسے ٹھیک کرنی ہے،